اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کہا ہوا ہے کہ 5 جون تک آ جائیں گے، اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہے؟ مودی جنگ کی تیاری کیا کر رہا ہے؟ کیا دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ کرتا ہے تو کیا ہے؟ اس ساری 2 چیزوں پہ آج بات ہے، اور اس پہ ستاروں کے حوالے سے بھی، جفر کے حوالے سے بھی، یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ 31 مئی کو جو ہے وینس کا ٹرانزٹ ہے، اور میں نے کہا تھا وہ میخ راشی میں ہے، جس میں خان صاحب کے حوالے سے ہمدردیاں بڑھیں گی۔ اور ایک طرف اگر ہم غور کریں تو خان صاحب کے جو بیٹے ہیں سلیمان خان اور دوسرے قاسم خان، سلیمان خان 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، وہ ترقی کرنے والا بچہ ہے۔ قاسم خان 1/8 کے خانے کا مالک، وہ بھی ترقی کرے گا۔ 13/5/2025 کو انہوں نے انٹرنیشنلی حوالے سے کسی کو انٹرویو دیا چینل پہ خان صاحب کی آزادی کے لیے۔ وہ تاریخ بھی میں نے بتائی تھی، تمام ڈیجٹ کو کاؤنٹ کریں 13/5/2025 کو تو 9 بنتا ہے، دن منگل، تو خان کے لیے بہتر رہا۔ ابھی مئی کے مہینے میں 27 مئی 2025 مئی کا جو مہینہ ہے، 27 کو وہاں پہ قمر در سور ہے، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ مون جو ہے وہ ٹورس میں ہے، اور 27 تاریخ 2/7 خان کے لیے اچھی ہے، اور منگل کا دن ہے، وہ خان کا لکی ڈے ہے۔ میں نے بارہا کہا منگل، جمعرات، اتوار خان کے لکی ہیں، 2، 7 اور 9 خان کے لکی ڈیجٹ ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 6 جون کو منگل جو ہے مارس، وہ سنگ راشی یعنی کہ لیو میں ہوگا، لیکن 18 مئی کو جو کیتو ہے وہ ٹرانزٹ کر گیا ہے، وہ لیو میں آ گیا ہے، یعنی کہ منگل، مارس اور کیتو کا ملاپ ہے جو بہتر رستہ نکالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خان کے حوالے سے، اور پہلے ہی نکل آئے گا، وہ 5 میں نے بتایا ہوا ہے۔ اچھا، یعنی کہ ان کی سیاست میں خان صاحب کی بہتری آئے گی فیوچر میں، اور ظاہر ہے 2027 میں نے کہا الیکشن ہو جائیں گے، اور 26 کا اینڈ پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بہتر ہوتی ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ جو 6 جون کو ہی مرکری بھی جو ہے وہ جمنائے میں ہے، اور جمنائے کا پلانٹ مرکری ہے، یعنی کہ مرکری جمنائے میں اپنے ہاؤس میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اقرب سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اب اقرب تو اسکورپیو میں ہے، اس کے نیم کے الفابیٹ ZN ہے، تو یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کے جو ہیں تعلقات دنیا میں اور اہم جگہوں سے بھی ہوں گے، یا کوئی ایسے شخص آ سکتے ہیں جو خان صاحب کو نکال سکتے ہیں، ان کا نام ZN میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک پیشن گوئی دے رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے قاسم خان اور سلیمان خان جو عمران خان صاحب کے سپوت، یعنی کہ علیمہ باجی کے بھتیجے، یہی کہہ لیں گے، ہاں علیمہ باجی کے بھتیجے، ان کا ایک انٹرویو اور آ سکتا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں آ جائے اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ستاروں میں ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے کہ خان کی رہائی کا ٹائم آ چکا ہے، اور 5 جون تک خان صاحب آ سکتے ہیں۔ 5 جون سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، پیرول بھی آ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ یہ میں 4 مہینے سے ریگولر پیشن گوئی کر رہا ہوں، مختلف چینلز پہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں، خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی جی رہائی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، چتگری یوگ کا میں نے کہا تھا، جس میں 5 سنڈے اور 5 منڈے ہیں، اور وہ جو ہے
میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ٹائم 12 مئی کو ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ جو منحوس ٹائم تھا جس میں جنگ بھی ہوئی، پاکستان انڈیا کی لڑائی بھی ہوئی، اس میں نے کہا تھا جنگیں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جہاز بھی گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ پچھلے پروگرام میں دیکھو، میں کہا گرا بھی ہے، اس میں فوج کھڑی ہوئی، مجھے یہ نہیں لگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے یہ انڈیا کی فوج کھڑی ہے یا پاکستان کی کھڑی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیشن گوئی کی جس میں رافیل گر گیا، تو ظاہر ہے انڈیا کی فوج کھڑی ہوئی اپنے رافیل کو دیکھ رہی تھی، اور میں رافیل بھی میں 3 گرے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اور فرانس نے تو مان لیا ہوا ہے۔ اچھا وہ ایک مان رہا ہے باقی، لیکن اور جو ہے انٹرنیشنل میڈیا تو 6 جہاز بھی بتا رہا ہے، 3 رافیل اور 3 اور ہے، وہ انڈیا نہیں مانتا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا اب خان صاحب کی رہائی کا تو میں نے بتا دیا، اور 12 مئی کو جو ہے چتر گری یوگ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ 11 جون تک کھپر یوگ چل رہا ہے۔ اب 11 جون تک کھپر یوگ ہے۔ اب یہ 11 جون سے پہلے کھپر یوگ بھی توائیاں لاتا ہے، کلاؤڈ بلاسٹ، آفتیں، جنگیں وغیرہ، یہ ساری آتش فشاں، سارا کچھ ارتھ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی آتا ہے۔ یہ ہوئے بھی ہیں، بیچ میں زلزلے آئے بھی ہیں، شکر ہے شدتیں کم رہی، نقصانات کم، لیکن پھر بھی نقصانات کہیں ہوئے۔ اب 11 جون تک اگر 5 مئی کو خان صاحب نہیں نکالتے تو 5 مئی کے بعد سے 11 جون تک ملک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر نہیں نکالتے۔ اور پھر 11 جون کو کھپر یوگ ختم ہوگا تو 11 جولائی کو دوبارہ شروع ہوگا، اور پھر 7 اکتوبر تک رہے گا۔ اب یہاں پہ جو پاکستان کی سرکار ہے 5 مئی سے پہلے نہیں نکالتی تو 6 مئی یا 7-8 مئی سے وہ جون سے حالات خرابی کی طرف جائیں گے 11 جون تک، تو پھر اس وقت بھی خان کے لیے کوئی بہتر رستہ، اول تو مجھے امید ہے پہلے 5 جون کو نکالیں گے، نہ نکالا نا تو پھر رستہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر بہتر ہوگا، کیونکہ 11 جولائی کے بعد حالات خراب ہوں گے۔ پھر جیسے مودی سرکار کی حکومت ڈول رہی ہے تو بھی سرکار یہ جو ہماری ہے یہ بھی ڈولے گی، پھر یہ لاکھ بھی بہتری کی طرف جائے کہ جی خان صاحب کو ہم نکالتے ہیں، لیکن سیاست کا جو رخ ہے، جو ہوائیں ہیں وہ بدل جائیں گی، پھر حکومت کو گھر جانا پڑے گا، آگے پیچھے پھر جائیں گی، مودی سرکار بھی، پھر یہ والی شریف سرکار یہ بھی پھر آگے پیچھے ہو جائے گی، کیونکہ جو کھپر یوگ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 11 جولائی سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا، پھر مشکلات ہوں گی۔ تو یہ تو میں نے کھلی سی اور صاف سی بات کر دی ہے۔ اول امید یہی ہے کہ 5 جون تک اللہ کے حکم سے خان صاحب آ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف۔ انڈیا جو ہے وہ یہ اس چکر میں ہے کہ ہم خان کے یہ پاکستان پہ ایک روب ڈالے ہیں، کیونکہ ان کی جو چدراہٹ تھی اس خطے میں ختم ہوگی، بنگلہ دیش نے بھی ختم کر دی، نیپال بھی اڑا ہوا ہے، بھوٹان بھی، سری لنکا بھی، مالدیو بھی، چائنا بھی، پاکستان بھی، ایران بھی، یہ سارے، یعنی کہ سعودیہ کا بھی مائنڈ چینج ہے انڈیا کے حوالے سے، قطر، UAE، ترکیہ، چائنا، یعنی کہ یہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اب مودی کو دماغی حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا تھا ان کے مائنڈ کا جو سٹارٹ ہے، ادھر کا جو فیوز ہے وہ اڑ چکا ہے اور غلط فیصلے کریں گے۔ پہلے تو انہوں نے چلو بڑی مشکل سے جوڑا یہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، اور اس پہ منہ کی کھائی، اور اب مودی دوبارہ BJP کو اپنی کابینہ کو کہیں گے وہ انکار کرے گی، کانگریس کو کہیں گے وہ انکار کرے گی، 20 تحریکیں مودی کے خلاف نکلی ہوئے ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں، اور اپنا جو سیاست ہے، جو اپنی طاقت، اپنی بادشاہت، اپنی جمہوریت ان کو جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ انڈیا کے بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں تحریکیں نکلیں گی، سکھ حضرات کی بھی ساری یعنی کہ ہیں، اس میں پرابلمس آئیں گی، لیکن اس میں پھر یہ مودی ڈرامہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ 11 جون تک یہ ڈرامے کی کوشش کرے گا مودی، لیکن اس کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 6 جون کو میں نے کہا تھا نا منگل سنگ راشی میں، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 6 جون کو بدھ جو ہے وہ بھی متھن میں، تو یہاں پہ لوگ ان کو دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں مودی کو سمجھائیں گے ایکٹنگ نہ کر، تیرا پھر واجہ واجے گا، پھر ابھی تو آپ کی تذلیل انڈیا میں کم ہوئی ہے، ہوئی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہوگی، تو پھر آپ
کھڑے ہونے میں آپ کو یا اپنی عزت بحال کرنے میں 100 سال لگ جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے آپ کو بہت بڑے چھتر مار دیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، مودی لوگوں کو کہے گا پھر میرا روب کیسے بحال ہوگا، کیونکہ 11 جون تک تو میں نے کہا کھپر یوگ ہے، تو اس میں یہ نیگیٹو سوچتا رہے گا، کوئی پلوامہ جیسا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کرے یا ملک پاکستان میں ڈرامہ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اب ملک پاکستان تو ہم پہلے ہی آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں، اب ہماری تھرڈ آئی بھی کھل گئی، کراؤن چکر بھی کھل گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں مودی پھر ناکام ہوگا۔ تو آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی دینے ہیں، وہ ضروری ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی دے ہی دوں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ نیم مغیث ہے، ڈیٹ آف برتھ 28 مارچ 1987، ٹائم کنفرم نہیں ہے، فیوچر کیریئر لائف میں اپنا گھر کب پاؤں گا۔ اچھا جی میرا بیٹا، وہ اس طرح ہے جب آپ کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو پھر اس کو دوبارہ لکھیے گا یا اندازہ نمبر لکھیں۔ اچھا میں یہ کہہ دیتا ہوں ٹائم زیادہ نکل گیا آگے، تو نیکسٹ پروگرام میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔